سابق صدر آصف علی زرداری نے کل نیب کی جانب سے نیو یارک میں مبینہ اپارٹمنٹ کی تحقیقات شروع کرنے پر گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی تھی، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ملزم کی حاضری ضروری ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق نے آصف زرداری کی درخواست پر سماعت کی ہے اور وکیل فاروق نائک نے یہ بتایا ہے کہ آصف زرداری اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے حاضری سے استثناء کی درخواست ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ اگر عدالت طلب کرے گی تو آصف زرداری اس حالت میں بھی پیش ہو جائیں گے۔ فاروق ایچ نائک کے جواب پر عدالت کی جانب سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آصف زرداری کی غیر موجودگی میں ضمانت قبل از گرفتاری کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا کیا گیا تو پھر یہ کیس باقیوں کے لیے ایک غلط روایت نہ بن جائے۔ فاروق ایچ نائک نے عدالتی جواب کی تائید کی اور عدالت کو بتایا کہ وہ کل آصف زرداری کو ایئر ایمبولنس یا پھر فلائٹ کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیں گے اور پھر اس کے بعد عدالت نے آصف زرداری کی عدم موجودگی پر ضمانت کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کل تک کی مہلت دے دی ہے، جبکہ آصف زرداری نے نیب کے سوالنامے کا جواب بھی جمع کروا دیا ہے اور اس جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ مبینہ نیو یارک فلیٹ پر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا جائے۔ اس تحریری جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری نیب اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور پیش بھی ہوتے رہے ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے، صرف آصف علی زرداری تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ نون لیگ کے کئی اور رہنما، پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں پر اس وقت نیب کیسز چل رہے ہیں جو عدالتوں میں جاتے بھی ہیں، پیشیاں بھی بھگتتے ہیں، پھر ضمانتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پھر حکومت اس کا کس طرح سے جواب دیتی ہے؟ چونکہ حکومت یہ بتاتی ہے کہ نیب، ایف آئی اے، تمام تحقیقاتی ادارے اس وقت آزاد ہیں، غیر جانبدار ہیں اور حکومت کا اس سے ان میں کوئی مدعی نہیں ہے۔ اس حکومت کے دور میں یہ تمام ادارے آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اصل صورتحال ہے کیا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اویس قادر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان پر بھی نیب کیسز چل رہے ہیں اور آج ہی انہیں غالباً کوئی 1.5 ماہ کے قریب ضمانت مل گئی ہے اور اب 48 دن کے بعد یہ 24 اگست کو اپنی اگلی پیشی پر پیش ہوں گے۔ اور اویس قادر شاہ صاحب بھی جو موجود ہیں ہمارے ساتھ، فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو فردوس صاحب ذرا گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کیا آپ کو لگتا ہے ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، اپوزیشن جماعتوں کے بہت سارے رہنماؤں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور پھر وہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کسی منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچ رہے اور الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ صورتحال کیسے یہ ٹھیک ہوگی؟ اس تاثر کو، اس الزام کو کیسے آپ رد کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دراصل تھوڑے سے پیچھے سے شروع ہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کرپشن ہے، اس سے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا انڈیکس کہاں کھڑا ہے۔ اس کرپشن کو اریسٹ کرنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ نے کوئی کرپٹ پریکٹس کی تو آپ کو سزا ضرور ملے۔ اس چیز کا احاطہ کرتے ہوئے مشرف صاحب نے ایک قانون بنایا اور اس کے بعد جو الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں وہ اس قانون کو مانتی رہیں اور ایک طریقہ کار کے لحاظ سے چلتے رہے، لیکن کرپشن کم نہیں ہو رہی۔ اس کے معنی وہ ادارہ اپنی جگہ سے اتنا فعال نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ میرے نظر سے اس ادارے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ اس میں ایک شک ہے جو پلی بارگین کی اجازت دیتی ہے۔ میں بحیثیت فردوس شمیم نقوی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شک ہونی نہیں چاہیے۔ جو شخص کرپٹ ہے اس کی جائیداد کو ضبط کرنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا جو ہے وہ قید کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، جرمانے میں بھی ہو سکتی ہے، یا دونوں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے 300 کروڑ روپے کمائے، 50 کروڑ روپے دیے اور 250 کروڑ روپے کے مزے اڑائے۔ یہ سلسلہ نظام غلط ہے۔ اور فردوس صاحب تحقیقات کے دورانیے کا بھی تو تعین ہونا چاہیے نا، یا اب سالوں سال ایک کیس شروع ہو گیا تو اب وہ اگلی نسل تک وہ چلا جائے، اس کی تحقیقات چلتی رہے۔ میں آپ سے 2 منٹ لوں گا اور ختم کر دوں گا بات، پھر آپ ایسا۔ اس بات پہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی بھی ایسی شخصیات ہیں جو نامور کہلاتی ہیں، ان کے اوپر نیب کو اتنا ہوم ورک کر کے انہیں لینا چاہیے کہ 90 دن کی ریمانڈ کے اندر ان کی اگر کوئی ایسی تحقیقات ہے جس میں ان کو فزیکلی ان کی ضرورت ہے تو اس کے اندر وہ کر لیں۔ یہ جو قانون میں 90 دن کی شک ہے، اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ اور یہ تو بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنے عرصے رہیں اس کے بعد کیس بھی نہیں شروع کیے گئے بہت ساری کیسز میں وہ بھی غلط سمجھتا ہوں۔ اب آئی اکراس دا بورڈ،
دیکھیے FIA ورکس ڈائریکٹلی انڈر دی گورنمنٹ، لیکن نیب از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. اگر کہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو کہتے ہیں، تو جن عدالتوں کے اوپر ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں کہا آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں کو اطمینان ہے کہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، تو وہ یہ گٹھ جوڑ جا کے ان عدالتوں میں ثابت کریں. اگر وہ نہیں ثابت کر پاتے تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ گٹھ جوڑ نہیں ہے. اب آئی دوسری بات کہ نیب کیوں نہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کیسز کی بھرمار یا باری باری آنے کی، جس کی باری آئے گی، جو کرپٹ ہے اس کا احتساب ہونا لازم ہے. فردوس شمیم نقوی کرپٹ ہے، ان کا احتساب ہو. جو کرپٹ ہے، اس سے کہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. صحیح. میں اپنے ملک کے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا. اس سے کہ اگر میں نے کوئی بھی ایکسچیکر، دیکھیں کرپشن کی بھی بہت ساری نیچر ہے. میں کسی نے ٹیکس کی چوری کی، وہ بھی مجرم ہے اس ملک کا. کسی نے رشوت دی، وہ بھی مجرم ہے. لیکن دونوں کرائم ایک جیسے نہیں ہیں. تو رشوت لینے والا ہمارے معاشرے میں، دین میں تو کہا جاتا ہے دونوں برابر ہے، لیکن اگر معاشرے میں پوچھا جائے تو رشوت لینے والے کی سزا زیادہ کڑی لوگ سجیسٹ کریں گے، دینے والے کو کہیں گے یہ تو مجبوراً دیتا، نہیں دیتا تو کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہر جگہ ہے. تو جو لوگ گورنمنٹ آفیسز میں رہے اور انہی نے جو ہے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے کمائے، ان کی سزا کہیں اور زیادہ ہوگی. اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے صرف دولت کمانے کے شوق میں اس نے کوئی کرپشن کی، اس کا موازنہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. باقی اب آپ اویس شاہ صاحب سے پھر جو میری دوسری کیونکہ ظاہر ہے اویس صاحب کی بھی اگلی پیشی ابھی یہ 24 تاریخ کو ہونی ہے، 1.5 مہینے تو انہیں ریلیف مل گیا. لیکن اویس صاحب جب بھی کسی سے اگر کسی کے پاس جائز پیسہ ہے اور اس سے اس نے اپنی کوئی پراپرٹی بنائی ہے، تو پھر تو اس کے پاس وہ منی ٹریل بھی ہونی چاہیے. جب اس کو عدالت میں بلایا جائے وہ تو اپنی منی ٹریل دے کے بے قصور خود کو ثابت کر سکتا ہے. اب اس طرح زرداری صاحب کے امریکہ کے فلیٹ کی مبینہ فلیٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر انہیں ڈیٹیل جمع کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح یہ مناسب رویہ عدالتوں میں ہم جا کے ہمارے سیاستدانوں کا ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی کہاں سے آئی، اس کے لیے آپ کو اپنی پراپرٹی کو بتانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارباب، میں آپ کے بالکل اس سوال کا جواب پورا دوں گا، ڈیٹیل میں دوں گا، لیکن مجھے فردوس بھائی کی باتیں سن کے بڑی ہنسی آ رہی ہے. اور فردوس بھائی جیسا سمجھدار آدمی، مجھے یہ بالکل ہرگز امید نہیں تھی ان سے کہ یہ بتا رہے ہیں، مشرف کی بات کر رہے ہیں، اس نے قانون بنایا، پھر اس ملک میں یہ ہوا، اور اب یہ نیب اس طرح انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. دیکھیں اگر نیب میں کوئی امینڈمنٹس آنی تھی، اس کو ٹھیک کرنا تھا یا اس کی اصلاحات کرنی تھی، تو 3 سال سے آپ فیڈرل حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کر سکتے تھے. بلا جواز بغیر بتائے آپ کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں. ریزنز آف اریسٹ میں آپ 10-15 شکے ڈال دیتے ہیں جن کا سر میں پیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. 2 سال آپ ایک بندے کو جیل میں رکھتے ہیں اور اس وقت تک آپ کا ریفرنس، فائنل ریفرنس دائر نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ انٹرم ریفرنس دے رہے ہیں، حالانکہ نیب کے قانون میں انٹرم ریفرنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں. 2 قانون ہیں اس ملک میں، ایک جو خان صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے، اور ایک جو دوسرے حق سچ کی بات کرتے ہیں، جو حق سچ کو عیاں کرتے ہیں روڈوں پہ، اور وہ سب اپوزیشن ہی ہے. اپوزیشن کے لیے قانون اور چہرہ دوسرا ہے. افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو فردوس صاحب یہ کہہ رہے ہیں FIA کمپلیٹلی حکومت کے ماتحت ہے. تو میرا سوال ہے کہ اگر FIA کمپلیٹلی حکومت کے ماتحت ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.